5 تلامذہ میں سے امام بخاری کی صحیح بخاری کی، اور ان 5 میں سے پہلے 2 تلامذہ معروف وہ حنفی المذہب ہیں۔ تو گویا صحیح بخاری شریف کا جو فروغ ہوا دنیا میں، اس کے اندر بھی حنفی اماموں کا دخل ہے۔ امام ابو طلحہ منصور بن محمد البزدوی 329 ہجری میں وفات ہوئی، یہ بھی حنفی ہیں، اور امام حماد بن شاکر یہ بھی حنفی ہیں، امام حماد بن شاکر یہ بھی حنفی ہیں۔ اور امام فربری سے 12 اشخاص نے روایت لی تھی، امام بخاری سے 5 نے لی آؤٹ آف 90,000 روایت بخاری جو آگے چلی 5، ان میں سے امام فربری سے 12 نے روایت لی۔ کتنوں نے؟ 12 نے روایت لی، اور مختلف ملکوں میں ان 12 میں سے مختلف ائمہ کے ذریعے سلسلہ روایت صحیح بخاری کا آگے چلا۔ یہ روات بخاری کے لیے اس قدر ضروری تھا جو میں نے عرض کر دیا، روات بخاری کے لیے۔ اب اس کے بعد بہت اہم چیز جو ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب امام بخاری نے صحیح بخاری تالیف کی تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے جو انکار حدیث کرتے ہیں یا انکار حجیت حدیث، یہ مغالطہ رہتا ہے کہ شاید یہ 200 سال بعد پہلی کتاب صحیح بخاری لکھی گئی۔ تو یاد رکھ لیں، حدیث میں صحیح بخاری پہلی کتاب نہیں ہے، حدیث میں صحیح بخاری پہلی کتاب نہیں ہے جو لکھی گئی۔ صحیح بخاری سے پہلے تقریباً 100 کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، 100 کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی۔ آپ کہیں گے وہ کنہوں نے لکھی؟ وہ امام بخاری کے شیوخ نے لکھی تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تقریباً 150 تلامذہ ائمہ حدیث کے درجے پر فائز ہو چکے تھے امام بخاری سے پہلے۔ امام بخاری سے، اگر موضوع میرا یہ نہیں ہے، اگر موضوع ہوتا اور وقت اجازت دیتا تو میں پورے کے پورے 150 تلامذہ امام اعظم کے جو امام بخاری سے پہلے حدیث کے امام تھے ان ساروں کے نام آپ کو بتاتا۔ اس وقت وہ سب نام فہرست میں میرے پاس موجود ہیں، میں لایا ہوا ہوں، مگر نہ موضوع ہے نہ وقت ہے۔ 150 تلامذہ تو امام اعظم کے حدیث کو بیان کر چکے تھے، اور ان میں امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے ائمہ، اور خود امام اعظم جنہوں نے احادیث کی کتابیں مدون کر دی تھی۔ اور امام جلال الدین سیوطی وہ حنفی نہیں ہیں، شافعی ہیں، تبییض الصحیفہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حدیث مدون کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا ہے تبییض الصحیفہ میں، اول من دون العلم، اے علم الحدیث، وہ امام ابو حنیفہ۔ امام مالک الموطا لکھ چکے تھے، چند ایک بتا دیتا ہوں۔ امام شافعی اپنی مسند لکھ چکے تھے۔ امام احمد بن حنبل 40,000 احادیث کا ذخیرہ مسند احمد بن حنبل تیار کر چکے تھے۔ پھر اس طرح امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ لکھ چکے تھے۔ امام عبد الرزاق امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ مصنف عبد الرزاق لکھ چکے تھے۔ امام بخاری کے بالکل قریب مگر آپ سے پہلے ایک ہی زمانہ امام دارمی مسند دارمی لکھ چکے تھے۔ امام زہری لکھ چکے تھے حدیث کی کتاب، امام شعبی لکھ چکے تھے، عبداللہ بن مبارک لکھ چکے تھے، سفیان بن ثوری لکھ چکے تھے، سفیان الثوری لکھ چکے تھے، امام وکیع بن الجراح لکھ چکے تھے۔ ہر شہر کے اندر ائمہ محدثین اپنے اپنے ذخائر کتب حدیث کے مدون کر چکے تھے، اور یہ سب صوفیات ہے۔
امام بخاری کے ماننے والے اور امام بخاری کا کثرت سے نام لینے والے اگر تصوف اور ائمہ تصوف کا انکار کریں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، متضاد لگتی ہے کہ جن پر امام بخاری نے اعتماد کیا اور جن کو امام بخاری نے امیر المومنین فی الحدیث سمجھا وہ تو امام فی التصوف بھی ہے، اور انہی کی کتابیں امہات کتب ہیں تصوف میں جن پر بعد کی کتابوں کا مدار ہے۔ تو یہ کتابیں امام بخاری سے سب پہلے لکھی گئیں۔ اب اس کے بعد بڑی اہم چیز، دو نکتے جو بہت عام ہیں، جو آج اس ابتدائیہ کا نچوڑ ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے سمجھنے سے ان کا تعلق ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک ہے امام بخاری کے علمی فنی کئی چیزیں ہیں، میں ان دقائق میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں جانا چاہتا کہ کل روات کتنے ہیں امام بخاری کے رجال 1525 ہیں امام صحیح بخاری کے رجال، جبکہ امام مسلم کے 2248 ہیں، اور صحیح بخاری کے جو متفرد وہ رجال اور وہ اسماء جن سے صرف امام بخاری نے روایت کیا اور ان سے امام مسلم نے روایت نہیں کیا، ان کی تعداد 487 ہے، اور وہ رجال جن سے امام مسلم نے روایت کیا بخاری نے نہیں کیا ان کی تعداد 620 ہے۔ مگر امام بخاری کے 487 میں سے 80 رجال اور روات وہ ہیں جو متکلم فی ہیں، جن پر جرح ہوئی، جن پر اعتراض ہوئے، جن پر کلام کیا محدثین نے اور اسقلانی نے جواب دیے اور دیگر ائمہ نے۔ اور امام مسلم کے وہ روات 620 میں سے 160 ہیں جن پر کلام ہوا۔ تو جرح ہی ہے، ہر ایک پر ہوتی رہی ہے، جرح سے کوئی بھی پاک نہیں رہا، جرح اور تنقید سے کوئی پاک نہیں رہا۔ تو ہمارا زمانہ تو ویسے ہی ہمارا زمانہ ہے، پھر اس میں تو عدل نام کی شے ہی نہیں ہے، اس میں تو عدل نام کی عدل بچا ہی نہیں ہے۔ جو زمانہ عدل کا تھا، ثقافت کا تھا، اس زمانے میں بھی ناپ تول کرتے، جرح و تنقید کرتے تھے، جائز بھی کرتے، ناجائز بھی کرتے۔ جتنی ناجائز تنقید امام اعظم ابو حنیفہ پر ہوئی اتنی 1400 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی فرد بشر پر نہیں ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ پر جتنی ہوئی۔ اور جن جن لوگوں نے کی، اگر میں ان کے نام بتا دوں تو شاید آپ میں سے بعض لوگ غش کھا کر گر پڑے، بس اس سے زیادہ نہیں کہتا کن کن لوگوں نے کی۔ تو جرح و تنقید سے تو کوئی محفوظ نہیں ہوتا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کا کام اس کو پسند آیا اور اس کو دوام مل گیا اور قبولیت مل گئی، کس کا کام رد ہو گیا، یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ اہم چیز میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دو باتیں، ان میں ایک امام اعظم امام بخاری کا مذہب فقہی کیا تھا، بہت اہم چیز ہے، ان کا فقہی مذہب کیا تھا اور ان کے جو تراجم الابواب ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ علمی بحث ایک یہ، اور اس کے بعد اگلا نقطہ ہوگا کہ امام بخاری نے امام اعظم و ابو حنیفہ کے اتنے بلند مقام کے باوجود صحیح بخاری میں ان سے روایت کیوں نہیں کیا، ان کی روایات کو صحیح بخاری میں کیوں نہیں لیا۔ اب یہ دو نقطے اب آگے ہم بیان کر رہے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کی کتاب بدء الوحی سے شروع کر دیں گے، اور یہ دو اہم ہیں اہل علم کے لیے۔ جہاں تک امام بخاری کے فقہی مذہب کا تعلق ہے، اس پر 3 اقوال ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ شافعی المذہب تھے۔ امام تاج الدین سبکی الشافعی جیسے علماء نے ان کو شافعی المذہب میں شامل کیا اور ان کا نام طبقات الشافعیہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ ایک قول ہے، میں باقی نام چھوڑ رہا ہوں، بس ایک ایک کوٹ کر رہا ہوں۔
اس کے برعکس امام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں، اور اسی طرح بہت سے اور محدثین نے امام بخاری کو حنبلی المذہب بھی لکھا ہے کہ وہ حنبلی تھے۔ دو باتیں آ گئیں۔ ایک تیسرا قول یہ ہے جس کو شیخ طاہر الجزائری نے اور امام ابن حجر المکی نے بھی اس کی طرف رجحان دیا ہے، اور کئی اور محدثین نے بھی رائے دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجتہد مطلق تھے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خود مجتہد تھے، یعنی مقلد شافعی یا مقلد حنبلی نہیں تھے، بلکہ خود مستقل مجتہد تھے، مستقل مجتہد تھے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ میں نے ان تمام اقوال کو بھی دیکھا اور پوری صحیح بخاری کو ایک بار نہیں، الحمدللہ تعالی دیگر کتب کے علاوہ حدیث اول سے حدیث آخر تک کئی بار اس طرح پڑھا جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لفظاً لفظاً۔ پھر تراجم الابواب بھی دیکھے، شروع بھی دیکھی، ابحاث بھی دیکھی، اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری رائے جو میں دینا چاہتا ہوں، اور کئی اور علماء کی بھی یہ رائے ہوگی، وہ یہ کہ اگر تو وہ مجتہد مستقل تھے، خود کو مجتہد مستقل سمجھتے تھے، تو ان کے مذہب فقہی کو آگے مقلدین نہیں مل سکے، اس لیے ان کا مذہب رواج نہیں پا سکا، مقبول نہیں ہو سکا، اور جیسے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی چار ہیں تو وہ مذہب بخاری نہیں بن سکا فقہ میں۔ کچھ مذاہب تھے جیسے مذہب ظاہری ہے، تھوڑا عرصہ چلے، تھوڑا عرصہ امام داؤد ظاہری کے، مگر پھر وہ ترک ہو گیا، متروک ہو گئے، مگر ان کا مذہب چلا نہیں، اور اس کے اسباب تراجم الابواب جو ہیں، جس طریقے سے فقہ بخاری کے اندر درج ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب پورا بننے کے قابل نہ تھا، لہذا درست ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہی رہیں۔ بعض لوگ فقہ بھی ان سے لینا چاہتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، علمی غلطی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ درجہ اجتہاد پر تھے، میری رائے یہ، وہ مجتہد تھے، مستقل نہ ہوں، مجتہد غیر مستقل، مجتہد تھے، مگر رجحان ان کا زیادہ تر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی طرف تھا، اور بہت سے مسائل میں نام لیے بغیر انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی بھی تائید کی ہے فقہی احکام میں۔ بخاری شریف میں کئی جگہ ملتی ہے کہ احکام شافعیہ سے اختلاف کیا ہے، نام نہیں لیتے، مذہب حنفی کی تائید کی ہے، اہل علم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں وہ کس کی تائید کر رہے ہیں اور کس کی خلاف۔ تو وہ صاحب مذہب نہیں تھے الگ، ان کا رجحان شافعیت اور حنبلیت کی طرف تھا، اور صاحب اجتہاد تھے۔ اور تراجم الابواب، جب آپ صحیح بخاری کو دیکھیں اس میں دو چیزیں ملیں گی، ایک بخاری شریف جس میں احادیث ہیں یا آثار ہیں، اور ہر مقام پر ایک کتاب کے بعد ابواب ملتے ہیں جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، عنوان، اور آپ نے ہر جگہ عنوان باب کے عنوان کے ساتھ کہیں قرآن مجید کی بعض آیات کے جز دیے ہیں، کہیں صحابہ یا تابعین کے کچھ اقوال دیے ہیں، کہیں زیادہ آیات دی ہیں، کہیں اقوال دیے ہیں، کہیں سند کے بغیر حضور علیہ السلام کی کسی حدیث کا ایک جز بیان کیا ہے۔ یہ بیان کر کے چیپٹر کے عنوان کے بعد پھر آپ روایت کی طرف آتے ہیں، تو ترجمۃ الباب کہتے ہیں کہ ابواب میں احادیث لانے سے پہلے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، عنوان، اور اس عنوان کے ساتھ کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ آثار لاتے ہیں۔ وہ جو اوپر لاتے ہیں وہ ان کا فقہی مذہب ہوتا ہے، وہ امام بخاری کا فقہی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اب بڑی ایک لطیف اور دقیق وادی میں ہم جا رہے ہیں، سر سے پاؤں تک ہم متن گوش ہو کے آپ سمجھیں گے بات کو، اس سے اشکال دور ہوں گے۔
اور میں ایک بات شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں بغیر کسی، اس لیے کہ اہل علم اس قسم کی بات کرنے اور سننے کے عادی ہیں، اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ بات ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس زمانے سے آج تک علم کی تنقیح ہی نہیں ہو سکتی اگر یہ باتیں اس انداز سے نہ کی جائیں، اور علم آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر تو صرف نکالی اور جگالی رہ سکتی ہے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں کہ ایک فرق ہے حدیث الباب میں، صحیح بخاری کے اندر حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق ہے۔ جن لوگوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا وہ ٹھوکر کھا گئے، انہیں مغالطہ لگا ہے، وہ بہک گئے۔ جنہوں نے حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق نہیں رکھا۔ اب حدیث الباب کیا ہے؟ جب ایک چیپٹر بخاری شریف میں کوئی شروع ہوا تو اس کے اندر جو روایت ہوئی، جس کو کہتے ہیں روا فلان یا سمع عن فلان سمع عن فلان حدثنا اخبرنا انبانا عن فلان، پھر آگے حدیث بیان ہوتی ہے، تو وہ جو احادیث بیان ہوتی ہیں چیپٹر میں ان کو احادیث الباب کہتے ہیں۔ وہ حدیث الباب ہے، وہ حدیث آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ وہ حدیث کس کی ہے؟ وہ حدیث نبوی ہے۔ ترجمۃ الباب حدیث نبوی نہیں، وہ فقہ البخاری ہے۔ جو حدیث بیان ہوئی ہیں وہ اصح، صحت میں سب سے اونچے درجے کی ہیں، اور کل کتب حدیث میں باعتبار صحت سب سے اونچا رتبہ ان حدیث کا ہے جو امام بخاری نے لی، پھر امام مسلم نے لی۔ مگر آگے بتاؤں گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صحت حدیث میں رتبے کے اعتبار سے امام بخاری میں بیان ہونے والی احادیث نبوی کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں، اس سے مراد متن حدیث نہیں ہوتا، اسناد حدیث ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سے مراد اگر متن لیا جائے تو وہ تو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول کبھی کمزور نہ کمزور ہو سکتی ہے نہ ضعیف ہو سکتی ہے۔ متن حدیث رسول کا جب اسے حدیث رسول کہہ دیا تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم جب قول کرتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے، تو اس قول کا مطلب کیا؟ میں علم حدیث، اصول حدیث، مصطلحات حدیث اور فن حدیث کی ایک پختہ بات جو قیامت تک کوئی صاحب علم جس کو رد نہ کر سکے، وہ بات بتا رہا ہوں۔ جب ہم حدیث کے باب میں صحت اور عدم صحت کا حکم کرتے ہیں، قول دیتے ہیں، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس کا اشارہ سند حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سب بہت ایک باریک بات ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، درجہ صحت پر ہے، جو صحت کی شرائط ہیں اس حدیث کی سند ان شرائط پہ پورا اترتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بیان ہوا ہے حدیث رسول یا فرمان رسول معاذ اللہ وہ ضعیف ہے۔ جو یہ سمجھے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہو گیا جس نے فرمان رسول کو ضعیف کہہ دیا۔ جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو جس طرح صحیح سے مراد اس کی سند کا صحیح ہونا ہے، اسی طرح ضعیف سے مراد متن حدیث نہیں، اس کی سند کا ضعیف ہونا ہے، اسناد کا ضعیف ہونا ہے، اس کے راویوں میں کسی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لہذا صحت و ضعف، صحت اور عدم صحت، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں اسناد حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب اس بنیاد پہ ہم کہیں گے
کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف میں حدیث درج کی وہ صحت کے اعتبار سے، درجہ صحت کے اعتبار سے، یعنی اس کے جو اسناد ہیں، اسانید ہیں، وہ اتنے اونچے درجہ صحت کے ہیں کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یہ معنی ہے. جب یہ معنی آپ سمجھ گئے تو اس کے دو معنی اور بھی ہیں، وہ بھی ذہن میں جما لیں، عمر بھر یاد رہے آپ کو. وہ کیا ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہے، اس بات بھی. یہ تو تھا اس بات، مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا، مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا کہ اس کے اسناد درجہ صحت میں سب سے اونچے ہیں، پھر مسلم کے ہیں. بعض محدثین نے صحیح مسلم کو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیا، اس پر بحث ہوئی ہے، مگر حق یہ ہے کہ صحیح مسلم افضل ہے صحیح بخاری سے ترتیب احادیث کے اعتبار سے. نظم و ترتیب میں صحیح مسلم بخاری سے بدرجہ اعلیٰ ہے. نظم و ترتیب میں، سیکوینس میں، آرڈر میں امام بخاری ایک حدیث کو اگر 20 جگہ لاتے ہیں تو متفرق ابواب میں لاتے ہیں، چونکہ وہ ہر جگہ احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں. امام مسلم تمام طرق، تمام احادیث ایک جگہ یکجا ترتیب سے جمع کر دیتے ہیں. تو امام مسلم شریف جو ہے وہ سہل ہے اخذ کرنے کے لیے اور نظم و ترتیب میں اعلیٰ ہے، اور بخاری اعلیٰ ہے درجہ صحت میں، درجہ صحت اسناد میں. جب یہ سمجھ گئے کہ یہ اس بات ہے درجہ صحت میں بخاری کا، تو دو چیزیں انتفاع کی بھی ہیں وہ بھی سن لیں. تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا. جو یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے. صحیح کی بات ہو رہی ہے نا، کہ صحیح بخاری کی حدیثیں صحت میں سب سے اونچی ہیں، اور جو یہ سمجھے کہ ہر بات کے لیے کہے مجھے بخاری میں دکھاؤ، اگر بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، جو یہ سمجھے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے. یہ پکی پیڑھی بات 2 + 2 = 4 کی طرح ہے. اس کا انکار جاہل کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے تو اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ یہاں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے. ساری بحث، تکرار، فتوے، تنقید، سارا کچھ بغیر علم کے، اسلحہ جہالت کے اسلحے کے ساتھ کرتے ہیں. لہذا یہ سمجھنا کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ ساری بات ہی صحیح نہیں، غلط ہے. بخاری سے باہر بھی احادیث صحیح موجود ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ نکتہ بتاؤں گا میں. لہذا صحیح کا مطلب، صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں، اس سے خارج بھی صحیح، اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں. اس میں تو صرف 2513 ہیں. بخاری شریف میں تو حدیثیں جو صحیح ہیں کل وہ صرف 2513 ہیں بغیر تکرار کے. تو کیا کل 2513 حدیثیں صحیح مروی ہوئی؟ امام بخاری کا قول سن لیجئے. کیا امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں خود امام بخاری کا قول نقل کیا. امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیث مجھے یاد ہے. یہ مقدمہ فتح الباری لکھ لیں، اس کا صفحہ بھی آپ کو لکھوا دوں، یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے. مقدمہ فتح الباری 254 صفحہ ہے اس کا، امام اسقلانی 254 صفحہ. اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے. یہ بات محقق ہے، آگے آئے گی تفصیل. امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں.
اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے۔ جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس بخاری کے لیے، جو ان پر پوری نہیں اترتی، دوسروں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہو سکتی۔ تو 1,00,000 صحیح حدیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی، اور جامع صحیح بخاری میں تو درج ہیں صرف 2513، باقی 97,487 حدیثیں بنی، 97,000 سے اوپر، یعنی لگ بھگ 98,000 سے کچھ کم یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئیں جو صحیح تھیں، جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا، میں نے نہیں کہا ہے، امام بخاری نے کہا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں، تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان 1,00,000 میں سے صرف 2500 حدیثیں بخاری میں ہیں جمع 13، بقایا جو 97,500 احادیث بچی تقریباً وہ صحیح بخاری میں نہیں ہیں، وہ صحیح ہوئی یا نہیں، وہ کہاں گئیں؟ تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ باقی ائمہ نے روایت کی ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، یہ دراصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے، یہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لیے، جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع صحیح میں لیتا ہوں، الجامع صحیح میں، اور جو میں نے نہیں لی وہ 97,500 مزید صحیح احادیث ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو امام بخاری کو یاد ہیں۔ تو کیا امام بخاری کو کل صحیح حدیث یاد تھی؟ ان کے استاد بھی تو تھے۔ کیا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 7,00,000 احادیث یاد ہیں، 7,00,000 احادیث امام احمد بن حنبل، تو کیا وہ ساری غیر صحیح یاد تھی؟ امام بخاری کے شیخ ہیں، 8 مرتبہ امام بخاری بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے، ان کی خدمت میں رہتے، ان کے گھر قیام کرتے اور ان سے سماع کرتے۔ امام بخاری 7,00,000 حدیث امام احمد بن حنبل ہی کو صرف یاد تھی، تو وہ باقی احادیث صحیحہ باقی کتب میں آئی ہیں۔ سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، یہ مغالطہ عمر بھر کے لیے دور کر لیں، علمی مغالطہ تھا۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح احادیث جتنی ہیں وہ سب بخاری میں ہیں، یہ بھی غلط ہے، ثابت ہو چکا کہ کل احادیث صحیحہ بخاری میں نہیں، ہزاروں لاکھوں اور ہیں جو بخاری میں نہیں آ سکی۔ بخاری شریف میں تو صرف 2513 ہیں جو امام بخاری نے اس کتاب کے لیے ایک معیار مقرر کیا، انہیں یاد 1,00,000 حدیث میں سے، صحیح حدیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اتری ان کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا، باقی دیگر مقامات پر بیان کیا اور دیگر ائمہ نے روایت کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بیسک بات یہ کہ جو تراجم الابواب ہیں امام بخاری نے جو